فَإِن شَفَاهُ غَسَّلَهُ وَطَهَّرَ، پھر فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ اگر اللہ اس کو اس بیماری سے اور تکلیف سے نجات دے دے تو گویا اس کو دھو کے رکھ دیا اور اس کو پاک کر دیا۔ وَإِن قَبَضَهُ، اور اگر اسی بیماری میں اس کی موت آ جاتی ہے، غفر لَهُ وَرَحِمَهُ، اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس پہ اپنی رحمتیں بھی نچاور کر دیتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں صاف بیان ہو رہا ہے کہ ایک مریض اگر حالت مرض سے شفا پا جاتا ہے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور اگر اسی حالت مرض میں اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ مغفور ہوتا ہے، بخشا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی غلطیوں، اس کی خطیئات، سیئات اور اس کے گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ اس کی بیماری نے کر دیا۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کرنے جاتے تو آپ فرماتے اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذہب الباس یعنی اے اللہ تکلیف دور کر دے، رب الناس اے پوری دنیا کے لوگوں کے رب، واشف انت الشافی اور شفا دے دے، صرف شفا دینے والا تو ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے بغیر کسی چیز میں شفا نہیں ہے، شفاء اللہ یغادر سقما، اور تیری عنایت کی ہوئی شفا تو وہ ہے جو کسی قسم کی بیماری کو باقی نہیں چھوڑتی۔ یہ دعا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں 13859 نمبر ہے، 13859۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مریض کی عیادت فرماتے تو اس کو کیسے حوصلہ دیتے؟ آپ فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، غم نہ کرو، یہ دنیا ہے یہ بھی کٹ جائے گی اور بیماری بھی ختم ہو جائے گی، طہور انشاءاللہ، یہ جو بیماری ہے یہ تمہارے گناہوں کو ختم کر کے رکھ دے گی اور تمہیں گناہوں کی مصیبت سے پاک کر کے رکھ دے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، بیمار کو جنت کی امید دلا کر اور گناہوں کی کفارہ کے بارے میں بتا کر اور اس کے پاس بیٹھ کے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو روزانہ دیکھنے نہیں جاتے تھے۔ ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعود مریضا الا بعد ثلاث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت 3 دن سے پہلے نہیں کیا کرتے تھے، مطلب 3 دن کے بعد پھر دوبارہ جانا چاہیے، اور مریض کے پاس بیٹھ کر زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس سے زیادہ سوال کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے اور وہ بے چین ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ مختصر بیٹھیں اور اس کا خیال رکھیں، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کے وہ دیں، اس کو یہ امید دلائیں کہ مرض آتی ہے تقدیر میں اور اللہ کی تقدیر میں ہی شفا ہے، لکل اجل کتاب، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی طرح مریض کی عیادت کے بارے میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا ہے، ما من مسلم یعود مسلما، جب بھی کوئی مسلمان آدمی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مریضاً غدوتاً او روحتاً غدوتاً، کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، الا صلی علیہ 70,000 ملک، مگر 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، حتی یمسی، کب تک؟ جب تک شام نہیں ہو جاتی۔ فرشتے کسی کے لیے دعا اور سفارش تب کر سکتے ہیں، لا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ جب تک اللہ اجازت نہ دے، یعنی وہ کسی کی سفارش تب تک نہیں کرتے جب تک اللہ نہ خوش ہو جائے۔ لہٰذا ان فرشتوں کو کس نے بھیجا ہے، کس نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ میرے بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرو تاکہ میں قبول کروں، تمہاری بندگی ہو اور میں سنوں اس بندگی کو اور میں قبول کروں اس بندے کے لیے جو کسی مریض مسلمان کی عیادت کرنے جاتا ہے اور وہاں پہ بیٹھا ہے، پھر وہ واپس آ گیا، وہ تو واپس آ چکا، مگر صبح کے وقت اگر گیا تو شام تک فرشتے اس کی بخشش کی دعا کریں گے۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اور اگر وہ رات کے وقت اپنے بھائی کی عیادت اور تیمارداری کرے، صلی علیہ 70,000 ملک، تو 70,000 فرشتے اس کے اوپر رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، حتی یصبح، جب تک کہ صبح سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کے لیے لدے لدائے باغات ہیں۔ یہ حدیث
امام ترمذی نے ذکر کی ہے اور 969 نمبر حدیث ہے 969۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخ لہ، جس شخص نے مریض کی عیادت کی یا اپنے بھائی کو ملنے گیا، فی اللہ اللہ کی خاطر، ناداہ منادن، تو ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، ان طبت وطاب ممشاک، کہ تو بھی اچھا رہا اور تیرا چلنا بھی اچھا ہوا، وتبوأت من الجنت منزلا، اور جنت میں تیرا گھر بن گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں 1443 نمبر حدیث ہے 1443، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کے بیماری کی حالت میں تیمارداری کے لیے جائے یا اس کو اللہ کی خاطر ملنے کے لیے جائے، ناداہ منادن، ایک پکارنے والا منادی کر دیتا ہے، ان طبتا، کہ تو بہت پاک ہوا، وطاب ممشاک، اور تیرا چلنا اور تیرا ہر قدم پاکیزہ ہوا، وتبوأت من الجنت منزلا، اور اپنے بھائی کی زیارت کرنے کی غرض سے یا اس کی تیمارداری کی غرض سے جو تو چل کے گیا ہے، تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، تمہارے لیے جنت میں گھر تیار ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرے، لم یزل فی خرفۃ الجنہ، تو وہ سمجھو کہ جنت کے باغات میں بیٹھا ہے، حتی یرجع، جب تک کہ واپس نہیں لوٹ آتا۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے، 22731 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں 6673 حدیث کا نمبر ہے، وہاں پہ بھی یہ اتھینٹک روایت ہے کہ وہ جنت کے باغات میں ہے جب تک کہ واپس نہیں آ جاتا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے کہا جنت کے باغ کہاں ہیں، ابھی تو جنت نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا جب تم مریض کی عادت کرتے ہو تو جنت کے باغوں میں پھرتے ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انی اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، کہ جب میں کسی اپنے بندوں میں سے، مومنوں میں سے کسی بندے کو آزما لیتا ہوں، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، اور وہ میری آزمائش کے بھیجے جانے پہ بھی میرا شکر کرتا ہے، فإنہ یقوم من مضجعہ ذلک کیوم ولدتہ امہ، تو ایسے وہ اپنے بستر بیماری سے جب اٹھتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا، اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، من الخطایا۔ اس لیے صحیح مسند احمد کی حدیث 17248 نمبر حدیث ہے یہ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومنوں میں سے کسی بندے کو آزما لیتا ہوں، مصیبت یا بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں، پھر وہ صاحب فراش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیڈ ریسٹ پہ چلا جاتا ہے، تو جب تک وہ بیڈ ریسٹ پہ رہتا ہے، اس کے بعد جب بیڈ سے اٹھتا ہے، شفا یاب ہوتا ہے، تو اس قدر وہ پاک صاف ہو کے اٹھتا ہے، جیسے حج کے بارے میں فرمایا کہ حج کر کے آ کے ایسے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، بیماری کوئی خطا باقی نہیں رہی۔ اسی طرح بیماری سے شفا یاب ہو کے بھی بندے کے ذمے کوئی خطا باقی نہیں رہتی، اور وہ بندہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے، بیمار کی عادت کرنے والا بھی جنت میں سے ہوتا ہے، اپنے بھائی کو اللہ کی خاطر ملنے جانے والا اور اس کی تیمارداری کرنے والا بھی جنت میں اپنا گھر بناتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔